میری طرف توجہ کر لیں اور کچھ باتوں کو سنیں، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک تو آپ لوگوں کی تعداد کم ہے، اور اوپر سے جتنی تعداد ہے وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں باتوں میں لگا ہوا ہے۔ تو مجمع اور جلسہ اگر آپ سننے آئے ہیں تو پورے شوق سے اور پورے خلوص سے آئے ہیں۔ یقیناً جہاں کوئی محفل ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، وہاں اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، سکون اطمینان سے بیٹھیں، خلوص کے ساتھ سنیں، ہو سکتا ہے تو سمجھ میں آئے، آگے نکل آئے، آگے جگہ خالی ہے۔ سال میں چند مرتبہ ہمیں موقع ایسے ملتے ہیں، اس میں بھی ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کم سے کم جب کبھی موقع ملے ایسی دینی محفلوں کا تو ہم اس میں ادب احترام اور خلوص محبت کے ساتھ آئیں، اور جو کچھ بیان کیا جائے ادب احترام سے سنیں، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ پھر آئے دن ہر وقت ہمارے پاس موقع رہتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر سکیں، آپس میں بیٹھ کر مستیاں کر سکیں، یہ سب موقع ہمارے پاس بار بار آتے ہیں۔ تو حضرات محترم آئندہ سے ان باتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وملجانا محمد وآلہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم یہاں عاشقان اہل بیت اور عاشقان امام حسین جمع ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ سب امام حسین سے بہت ہی زیادہ عقیدت رکھنے والے، بہت ہی زیادہ محبت رکھنے والے، اور یقیناً رکھنا بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی ہی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جن کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، حدیث میں جن کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، ان اہل بیت کی شان کا کیا کہنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن کی پاکیزگی کا وعدہ فرمایا، جن کی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا، ان اہل بیت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ انہی اہل بیت میں اس مہینے میں جن کا ہم کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، جن کا ذکر جمیل کیا کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں، نواسۂ رسول، شہزاد بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کی شہادت ایسی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس شہادت کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی، جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے جن کی عظمتوں کو، جن کی فضیلتوں کو اجاگر فرمایا۔ آپ اہل بیت کی عظمتوں کو دیکھیں، قرآن میں کئی جگہوں پر ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے ذریعے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے آخری لمحات میں فرمایا تھا، اے میرے ماننے والوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تم جب تک ان سے محبت کرتے رہو گے، تم جب تک ان سے عقیدت رکھتے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے۔ یقیناً ان کی سے محبت کرنا اور ان کے راستے پر چلنا اہل ایمان ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا حسنین کریمین، ان لوگوں کی الگ الگ آپ فضیلتیں حدیثوں میں پڑھیں تو آپ کو نظر آئیں گی۔ قرآن میں بھی ان کی عظمت پر آیتیں نازل کی گئی۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ جب بچپن میں حضرات حسنین کریمین بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی عیادت میں تشریف لے جاتے ہیں۔
صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے منت مان لیجئے، نظر مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے شفا دے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت مان لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں۔ اب کچھ دنوں بعد حضرت حسنین کریمین کو شفا نصیب ہوئی، صحت تندرستی نصیب ہوئی۔ جب منت پوری کرنے کا ارادہ کیا، منت پوری کرنی چاہیے، لیکن گھر میں کاشار حاضری میں کھانے پینے کی چیزیں موجود رہی تھیں، اس لیے افطار کے انتظام کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے یہاں جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ قرض آٹا لے آتے ہیں، جو کا آٹا لے آتے ہیں اور اس آٹے کو 3 حصے میں بانٹتے ہیں۔ پہلے دن اس 1/3 کو پکایا جاتا ہے، افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، 3 روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ 3 روٹیاں جب پک گئی، افطار کا وقت ہو گیا۔ اب افطار کے لیے حضرت علی مرتضیٰ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور ان کی باندی، ان کی کنیز حضرت فضہ بھی موجود ہیں۔ تینوں حضرات جب افطار کرنے کے لیے روٹیاں لے کر بیٹھتے ہیں، اتنے میں ایک یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، کہتا ہے اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کئی دنوں سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، میں بھوکا ہوں، بھوک کی شدت سے میری جان نکلی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ وہ حضرات محترم جن کے گھروں میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہوا کرتی تھی، افطار کا انتظام کیا ہے بڑی مشکل سے، وہی 3 روٹیاں افطار کے لیے ہیں، لیکن دروازے پر سب سائل آتا ہے، اس کی آواز سنتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے یہاں خود ہی کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس 3 روٹیاں ہیں افطار کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب اس سائل کی آواز سنتے ہیں تو فوراً ہی ان 3 روٹیوں کو لے جا کر اس سائل کو دے دیتے ہیں، اور جب سائل کھا کر دعائیں دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ تو جب وقت ہوتا ہے وہ لوگ افطار جو پانی سے کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، اب جو 2/3 جو آدھا بچا ہوا ہے اس میں سے آدھا پکایا جاتا ہے، پھر اسی طرح کا منظر ہوتا ہے، افطار کا انتظام ہوتا ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں، پھر کھانے کے لیے بیٹھے افطار اتنے میں ایک یتیم آ جاتا ہے، کہتا ہے اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ 3 روٹیاں جو افطار کے لیے آج بھی پکائی گئی تھی وہ پھر اٹھا کر دے دی جاتی ہیں۔ پھر تیسرے دن اسی طرح منظر ہوتا ہے، پھر تیسرے دن بقیہ جو کہ آٹے سے روٹی پکائی گئی، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے کھانے کو دے دو، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ حضرات محترم جب اس طرح کی گزارش کرتا ہے، وہ 3 روٹیاں جو پکائی گئی تھی وہ اٹھا کر کے حضرت علی مرتضیٰ اس فقیر کو، اس پریشان حال کو دے دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی کے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 دن کے لگاتار بھوکے پیاسے ہیں، 3 دنوں سے روزہ ہیں، اور صرف پیاس، صرف کیا کہتے ہیں پانی پی پی کر وہ روزے کا افطار کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی شان دیکھیں کہ ان کی بارگاہ میں کوئی آ جایا کرتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا ہے، جو بھی آتا ہے اپنے دامن مراد کو بھر کر کے جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ انداز اتنا پسند آیا، پروردگار عالم ان کی مدح میں قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ جو اپنے اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم پر جو احسان کر رہے ہیں، ہم جو تمہیں تمہاری مراد پوری کر رہے ہیں، یہ ہم تم سے کسی بدلہ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم تم سے کسی چیز کی لالچ پر نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہم اسے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کو دے کر رخصت کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تعریف فرماتا ہے۔ حضرات محترم یہ شان ہے اہل بیت کے، انہی
شان انہی شان والے لوگوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہایت ہی بلند ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہے, یہ وہ محبوب نظر ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح محبت کیا کرتے تھے, اپنا بیٹا کہا کرتے تھے, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے بچایا تھا. یہ وہ امام حسین ہے جن کا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو رونے کی آواز آتی ہے, بچے ہیں رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین کی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی, آتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ اپنے بیٹے کو فوراً چکاؤ, میرے نواسے کو فوراً چپ کراؤ, کیونکہ اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے, اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے, اس کا رونا میں دیکھ نہیں سکتا. حضرات محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ابھی اس کو بہت سے امتحانات سے گزرنا ہے, بہت سی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے, بہت سے مصائب کو برداشت کرنا ہے, لہذا اسے ابھی نہ رونے دیا جائے. حضرات محترم, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ سے محبت کیا کرتے تھے, جس طرح آپ کا خیال رکھا کرتے تھے, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح آگے چل کر اپنے نانا کی شریعت کو بچانے میں اپنے جان و مال ہر چیز کو قربان کر دیا, یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا, اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا, اپنے ننھے بچوں کو قربان کر دیا, اپنے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا, اور خود تمام لوگوں کو قربان کرنے کے بعد خود کو اللہ کے نبی اپنے نانا جان کے شریعت کو بچانے کے لیے, اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی قربان کر دیا. یہ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو موبائل چلا رہا تھا بابا. آپ نے وقت کے فاصل کو فاجر یزید پلید کے شخص جہاد پر بیعت کرنا گوارا نہ کیا, اپنے جان کو قربان کر دیا, مال کو قربان کر دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, ہر چیز کو قربان کر دیا, لیکن کبھی بھی باطل کے آگے آپ جھکے نہیں. یزید نے بے شمار مظالم ڈھائے, کسی طرح اس کی کوشش تھی, اس کی خواہش تھی کسی طرح امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لے تاکہ میرے پاس دلیل ہو جائے, میں جو چاہوں کروں, میں جس طرح چاہوں کروں, میں جتنا چاہوں کہ اس کو حضور کو عام کروں, میرے لیے سند ہو جائے گی, میرے لیے دلیل ہو جائے گی. لیکن اور لوگ تو بیعت کرنے والے جو تھے کر لیے وہ لوگ, لیکن یہ حضور کے نواسے تھے, یہ اپنے نانا جان کے شریعت کو بچانے والے تھے, اور یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کے بیعت کر لی تو اس کے بعد یزید کو سند حاصل ہو جائے گی, اور وہ اپنے فسق و فجور میں اس طرح بڑھ جائے گا کہ نانا جان کے شریعت میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یزید نے بے شمار مظالم ڈھائے, آپ کی شہادت سے پہلے آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی, اور آپ کی شہادت کے بعد کہ آپ واقعات پڑھیں کس طرح سے اس نے اہل بیت رسول کے ساتھ مظالم کے ساتھ وہ پیش آیا. شہادت کے بعد اس نے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اور پاکیزہ عورتوں کی چادریں چھین لی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جن کی پیشانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے, جن کے لب مبارک سے پیار کیا کرتے تھے, جن کے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے, اس جسم پر گھوڑے دوڑائے, اس جسم کو کی ہڈیوں کو اپنے گھوڑوں کے تلوں کے نیچے دبا کر کے ریزہ ریزہ کر دیا, اور بہت سے مظالم ان یزیدیوں نے ڈھائے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سے مظالم ڈھائے. آپ کبھی تاریخ کی کتابوں اٹھا کے دیکھیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد صرف وہی پر بس نہیں کیا, بلکہ اس نے لشکر کو بھیجا, مدینہ شریف پر چڑھائی کروایا, مدینہ پر حملہ کروایا, مدینہ پر مسلم بن عقبہ نامی شخص آتا ہے 12,000 یا 20,000 کے لشکر کے ساتھ, مدینہ پر حملہ کرتا ہے, اور 3 دنوں تک مدینہ کی جم کر کے بے حرمتی کرتا ہے. مدینہ شریف میں مقدس شہر میں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کے پاس گھوڑوں کی لید اور گوبریں ہوتی ہیں, اور گھوڑوں کے پیشاب پڑتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں 3 دنوں تک اذان نہیں ہوتی ہے. 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور تابعین کو ملا کر کے 10,000 تعداد تک کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں 3 دنوں تک اذان نہیں ہو پاتی ہے. وہاں کی پاکیزہ پارسا عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی جاتی ہے, اور اس ظالم
فوج نے 3 دنوں تک اپنی فوج کو آزاد کر دیا تھا، وہاں کی عورتوں کو ان کے لیے حلال کر دیا تھا کہ ان مقدس شہر کی عورتوں کے ساتھ وہ جو چاہے جس طرح چاہے کرے۔ یہ ظلم مدینہ پر ڈھایا تھا۔ اسی طرح مکہ پر بھی حملہ کیا گیا، مکہ پر بھی حملہ کیا گیا، حرم شریف کی دیواریں ٹوٹ گئی، ستون گر گئے، کعبہ شریف کی دیوار کمزور ہو گئی، غلاف کو جلا دیا گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی بربریت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے بھی اہل بیت سے بغض رکھا، جن لوگوں نے بھی کسی بھی طریقے سے امام حسین اور کیا کہتے ہیں اہل بیت کے خلاف سازشیں رچی تھی، جن لوگوں نے امام حسین کے خلاف آ کر جنگ لڑی تھی اور اس میں شرکت کی تھی، وہ لوگ آگے چل کر تباہ ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے۔ یزید جو وقت کو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، امام حسین کو طاقت کے بل پر کمزور کرنا چاہتا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے کر کے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ لیکن یزید کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہو گیا۔ آج ہمیں بتاؤ کون ہے جو اپنے بیٹے کے نام یزید رکھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو یزید کی جانب اپنی نسبت کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جس کو یزید کے سلسلے نسب کے بارے میں معلوم ہے؟ کون شخص ہے جو یزید سے لگاؤ اور محبت رکھنے والا؟ سوائے چند یزید کی ناجائز اولادوں کو چھوڑ دیا جائے تو آج پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو اچھا کہنے والا ہو، یزید سے محبت کرنے والا۔ آج اس کی نسلیں بھی مٹ گئی، آج اس کا نام بھی مٹ گیا، آج اس کا وقار بھی مٹ گیا، آج اس کی وقت کی سلطنت بھی مٹ گئی جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ہر چیز اس کی ختم ہو گئی، اس کا نام تک ختم ہو گیا۔ آج کوئی اپنے بیٹے کے نام تک یزید نہیں رکھنا چاہتا ہے، لیکن حضرت سیدنا امام حسین نے دین کے لیے قربانی پیش کی تو آج ان کی نسلیں زندہ ہیں، آج ان کا نام زندہ ہے، آج ان سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، آج ان سے لگاؤ رکھنے والے زندہ ہیں، آج ان کا تذکرہ کرنے والے ہم اور آپ جیسے لوگ زندہ ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یقیناً یزید نے ہر کوشش کر کے بھی یزید ناکام ہوا، اور اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی، بلکہ کربلا واقعہ کربلا کے بعد یزیدی اور حسینی سوچ اور نظریات بالکل الگ الگ ہو گئے۔ حسینی یہ الگ نظریہ ہے، یزیدی یہ الگ نظریہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو دیکھیں اور یزید کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یزیدی کردار، یزیدی اور حسینی کردار دونوں بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، تو یقیناً یزیدیت کس کا نام ہے، حسینیت کس کا نام ہے، تو آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنا یہ حسینیت کا نام ہے، نماز پڑھنا حسینیت ہے، جہاد کرنا یہ حسینیت ہے، نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ حسینیت ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ حسینیت ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رکھنا یہ حسینیت ہے، اور ہر وہ نیک کام حسینیت ہے جو اللہ رسول کے قریب کرنے والا ہو۔ جبکہ آپ یزیدیت دیکھیں، نماز چھوڑنا یزیدیت ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہونا یزیدیت ہے، گناہوں کا عادی ہونے یزیدیت ہے، ناچ گانے ڈھول تاشے یزیدیت ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ رسول سے دور کرنے والے ہو، جو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہو، وہ یزیدیت کا پیش خیمہ ہو، اور یزیدیت کی وہ تعلیم ہے۔ حضرات محترم، ہمیں حسینیت کے کردار پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین سے اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو امام حسین کا جو طریقہ ہمیں ہے، امام حسین کی جو سیرت ہے، امام حسین نے جو شہادت دے کر کے ہمیں درس دیا ہے کہ کسی بھی حالت میں تم نمازیں نہ چھوڑنا، بھلے ہی تمہیں نیزے پہ چڑھایا جائے، بھلے ہی تمہاری گردن تلوار کے نیچے ہو، لیکن کسی بھی حالت میں تم نماز نہ چھوڑنا، کسی بھی حالت میں اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا، کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ حضرت امام حسین کے گھر والی عورتوں نے ہمیں یہ حکم دیا، کسی بھی حالت میں تم پردہ نہ چھوڑنا، کسی بھی
حالت میں اپنے آہو فغا نہ کرنا، کسی بھی حالت میں لعن و طار نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال پر رکھے اسی حال پر ہمیں راضی رہنا. یہی ہمیں حسینی درس ملتا ہے. یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا کہتے ہیں، شہادت سے ہمیں درس ملتا ہے اور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو حضرات محترم، اگر ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو حسینی کردار کو اپنائیں، حسینی سیرت کو اپنائیں اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں جو ہمیں جس کے بارے میں یہ لگ رہا ہو کہ یہ حسینی نہیں، یزیدی کام. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی جانب جا رہے تھے، کوفہ کی جانب جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شاعر ملا. اس نے کہا اے نواسے رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ان کوفہ والوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا، جنہوں نے آپ کے والد کو بھی چھوڑ دیا تھا. آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ دھوکے باز وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور اس شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں تو یقیناً ان کے دل آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کا کردار یزید. آج ہم اپنے آپ میں غور کریں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی حسینی ہو اور ہمارا کردار بھی یزیدی ہو. ہمارا دل تو امام حسین سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جو ہمارا کردار ہو، ہمارا عمل ہو، ہمارا ظاہری طور طریقہ ہو، وہ کہیں ایسا تو نہیں یزیدی ہے. اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جو یزیدیوں نے کیے تھے تو یقیناً ہمارا کردار یزیدی ہے. اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے کیا تھا تو یقیناً ہمارا کردار حسینی ہے. فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. تو حضرات محترم، ہم حضرت امام حسین سے اگر محبت کرتے ہیں تو محبت کا طریقہ اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر شریعت ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے. جو عقیدت، جو محبت اسلامی طریقے سے ہٹ کر کے ہو، اسلام کے احکامات کے خلاف ہو، وہ محبت نہیں ہے، وہ حقیقت میں عداوت و بغض و حسد ہے. وہ محبت نہیں ہے. محبت تو وہی ہے جو ان کے طریقے پر کی جائے. آپ اگر خاص اس دن جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس دن تو ہماری غیرت میں یہ گوارا کرنا چاہیے کہ اس دن ہم محفلیں منعقد کریں، اس دن سیدنا امام حسین کا تذکرہ کریں، اس دن ہم قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اس دن ہم ان کے ذکر کی محفلیں منعقد کریں، اس دن ہم نیک کام کریں، قرآن پڑھنے کی کثرت کریں، اس دن ہم روزہ رکھیں. لیکن اگر ہم ان نیک کاموں کو چھوڑ کر کے جو حضرت امام حسین کو پسند تھی اور جو ان کے ماننے والے کو پسند ہیں، اگر ہم ان کاموں کو چھوڑ کر کے عام فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، لہو العلم میں پڑھتے ہیں، ڈھول تاشے میں پڑھتے ہیں، ان تمام کاموں میں اگر ہم لگ جاتے ہیں تو یقیناً ہم زبان سے تو اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا عمل کسی بھی صورت میں حسینی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ یزیدی تھا، ہے اور رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جائے گی. اس وقت تک جو یہ کام کرتا رہے گا وہ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا، امام حسین سے عداوت رکھنے والا کہلائے گا. حضرات محترم، امام حسین سے اگر ہمیں محبت ہے تو ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے بارے میں سوچنے اور ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں. آج ہم دیکھیں امام حسین سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ بند رہی کیمروں میں دیکھا گیا. آپ نے امام حسین کا کتنا ذکر کیا، آپ نے امام حسین کے بارے میں کتنا پڑھا، امام حسین کے بارے میں آپ کو کتنی جانکاری. یہی دو چار جو پروگرام محرم میں ہو جاتے ہیں، اسی کو سن کر کے آپ کچھ نہیں جاننے کی کوشش کریں. اگر امام حسین کے بارے میں ابھی موٹی موٹی باتیں پوچھ لی جائے تو ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پتہ نہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام کیا ہے، بہت ہی مشہور بھائی، نانا نانی دادا دادی یہ سب بہت مشہور رشتے ہوتے ہیں. ہمیں اتنا ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے رشتوں کے بارے میں. تو کوئی ہے جو بتا پائے گا؟ اچھا کوئی بتا دے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام کیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ آپ اس سے تھوڑا تعلق رکھتے ہیں،
جی جی اور بقیہ لوگ جو اس سے دلچسپی بالکل نہیں رکھتے یقیناً بہت مشکل ہو جائے گا. اگر دادا کا نام پوچھا جائے تو بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھ میں سے؟ دادا کا نام کسی کو پتا؟ حضرت سیدنا امام حسین کو، جن سے ہم بے شمار محبت کرتے ہیں کہ پورے مہینہ ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، بھاری بھاری چیزیں اٹھا کر اپنے لیے اپنی قوت کو اس میں صرف کرتے ہیں. کوئی بتائے گا؟ یہ پوچھنا امتحان لینے کی غرض نہیں ہے. ایک بات بتانی یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی ان کے بارے میں جاننے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی. ہم جلسے بھی کرتے ہیں تو صرف اس مقصد کے لیے جلسوں میں جاتے ہیں کہ بڑھیا بڑھیا نعت خوانی ہوں گے، نعتیں سنیں. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ جو اصل چیز ہے کہ ہمیں کچھ اس جلسے سے ملنا چاہیے تو آج وہ بھی ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے جلسوں کو بھی تفریح کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے جلسوں کو بھی بس مستی کا اور اللہ والعب کا اڈا بنا لیا. تو ظاہر سی بات ہے ہم دین کہاں سے سیکھ پائیں گے؟ جو لوگ اس لائن سے دور ہیں ان کے لیے ایک یہی واحد ذریعہ تھا کہ جلسے ہو اس میں حاضر ہو جائے تو دین کی باتوں کو سننے کو ملے. لیکن اس کو بھی ہم نے کھلواڑ بنا لیا، اس کا بھی نظریہ بدل لیا ہے کہ ہم اسی جلسے میں جائیں گے جہاں خوب بڑھیا بڑھیا شاعر آئیں، جہاں خوب بڑھیا نعتخوانی ہو پوری پوری رات، اور ہم اسی میں لے کر اچھلتے کودتے رہیں، اور اس کے بعد جب تقریر کا نمبر آئے تو ہم لوگ اٹھ کر بھاگ جائیں. یہی ہوتا ہے. تو حضرات محترم خدا رہا ایسی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ دین کو سیکھیں اور یقیناً اس طریقے پر محبت کرنے کی کوشش کریں جس طریقے پر محبت کرنا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے اور آخرت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے. یقیناً ہم امام حسین سے اگر محبت کریں گے تو قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اور ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یقیناً ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. حضرات محترم آپ ان سے محبت کریں، ان کی بارگاہ میں اسی طرح خراج عقیدت پیش کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا رب قدیر ہمیں ان سے خلوص محبت کے ساتھ سچی محبت کرنے والا بنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.